السلام علیکم ناظرین، 49 نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں بابر بشارت۔ ناظرین، آج کے دن کی بہت ساری خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہیں، اور اب تک وہ ساری خبریں اور ان کے متعلق جو آراء قائم کی گئی ہیں، جو تجاویز دی گئی ہیں، جو ان کو تجزیہ کیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور لیکن میں آج آپ سے جو ان تمام خبروں سے ہٹ کے، ان تمام تجزیات سے ہٹ کے، ان تمام آراء سے ہٹ کے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ وہ تمام خیالات، وہ تمام چیزیں جو میرے دماغ کے اندر مسلسل ہر صورت جو ہے اس کو تلاش کیا جانا جو ہے نا وہ ضروری ہے، وہ تمام چیزیں میں آج آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ایک اچھا خاصا ملک چل رہا تھا ہمارا، اور ایک وہ ترقی کی راہ پہ بھی چل رہا تھا، اور اس کے اندر پریشانیاں تو بالکل تھیں، اور مسائل بھی بہت سارے تھے، اور ان پریشانیوں کو اور ان مسائل کا جو حل تھا وہ بھی کیا جانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ لیکن وہ چلتا ہوا ملک، وہ چلتی ہوئی اکانومی، وہ گرو کرتی ہوئی اکانومی جو ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے ایک ایکشن لیا گیا، ایک رجیم کو چینج کیا گیا، اور اس رجیم کو چینج کرنے کے بعد کے جو حالات ہیں وہ آج ہم میں اور آپ اور سب ہم لوگ جو ہے اس کو بھگت رہے ہیں، ان کو سفر کر رہے ہیں، کہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ گزشتہ سال 2023 کے اندر مئی کے 9 کے جو واقعات ہوئے ہیں، ان سے پہلے پاکستان کے اندر جو ہے وہ صورتحال سیاسی حوالے سے بھی اور تھی، معاشی حوالے سے بھی اور تھی۔ یہ معاملہ تو 2022 اپریل کے اندر شروع ہوا تھا، جب اس عمران خان کی گورنمنٹ کو جو وہ گرایا گیا تھا، اور اس کی جگہ پہ رجیم چینج کر کے میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو جو وہ اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے پاکستان کی جو اکانومی کے حالات تھے وہ بد سے بدتر ہوتے گئے۔ لوگوں کا تھا اس کے بارے میں خیال، اور جو ان کو لے کے آنے والے تھے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ایک وقت کے بعد جو ہے یہ اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گی، اور پھر یہ ترقی کرنا شروع کر دے گی، گرو کرنا شروع کر دے گی، پاکستانیوں کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جیسے جیسے پاکستانیوں کے معاشی حالات بہتر ہوں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملک کے اندر جاری جو سیاسی ہلچل ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک سکوت جو ہے وہ آ جائے گا، ایک اطمینان آ جائے گا، لوگ ان تمام چیزوں کو بھول جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جو معاشی حالات تھے، جو معاشی اشاریے تھے، وہ بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، اور آج کے دن تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ جب معاشی اشاریے بہتر نہیں کیے جا سکے تو اس کے بعد پھر مئی 9 کا جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، بڑا ہی افسوسناک واقعہ۔ اس نے پاکستان کی جو سیاسی بنیادیں ہیں، جو پاکستان کی اخلاقی بنیادیں، ان کے اوپر اس نے ایک ضرب کاری لگی اس سے۔ اور یہ واقعہ اتنا چھوٹا نہیں تھا، یہ واقعہ اتنا عام واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی جو بنیادیں ہیں ان کو جڑوں سے ہلانے کی کوشش کی گئی، اور اس واقعہ کی آڑ کے اندر پاکستان کے اندر ایک اور سیاسی انتشار جو ہے وہ پیدا کیا گیا، اور اس سیاسی انتشار کے ذریعے جو ہے وہ بے شمار ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ سیاسی ورکرز کو جو ہے وہ بندے سلاسل کیا گیا، ان کے اوپر مختلف طرح کے مقدمات بنائے گئے، اور مختلف طرح سے ان کو سزائیں دی گئی، ان کے کاروبار ختم کر دیے گئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً کوئی 8 9 10 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بالآخر جو ہے وہ فیبروری 24 کا جو ہے وہ موقع آ گیا، اور یہ وہ موقع تھا جہاں پر پاکستانیوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ وہ خود کرنے جا رہے ہیں، اور اپنی قسمت کے فیصلے کرتے ہوئے وہ اپنے نمائندے منتخب کریں گے، اور ان کے جو منتخب نمائندے ہوں گے وہ پاکستان کو اس معاشی اور سیاسی جو دلدل تھی اس میں سے نکالیں گے۔ مگر افسوس کی بات یہ کہ بھی وہ فروری 24 والا جو ایونٹ تھا وہ بھی بے سود رہا، اس کے اندر بھی کسی قسم کی بہتری آنے کے جو چانس تھے اس کو بھی ضائع کر دیا گیا۔ فروری 24 کا جو ایونٹ تھا، الیکشنز کا ایونٹ تھا، اس کے اندر تمام لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لے کے آئیں گے، اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جو سیاسی پارٹی تھی اس کے نمائندوں کو
الیکشن میں حصہ لینے ہی نہیں دیا گیا، ان سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، ان کے جو بچے کچھ جو ان کے امیدواران تھے ان کو بھی الیکشن کے اندر اب حصہ نہیں لینے دیا گیا، ان کے نامی فارم جو چھینے گئے، ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے جو پرپوزرز کینڈیڈیٹ تھے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے، ان کے کاروبار تباہ کیے گئے، اور اس کے علاوہ ان کے بھائی بہن، ان کے بچے، ان کے والدین کو اغوا کیا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو ہر طرح سے انفلوئنس کیا گیا کہ وہ اس الیکشن کے اندر حصہ نہ لیں۔ اس لیے جو فیبروری 24 کا جو ایونٹ تھا، الیکشن کا ایونٹ تھا، یہ تو اس حوالے سے اس طریقے سے سودمند ثابت نہیں ہو سکا جس طریقے سے جو نا لوگ خیال کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے؟ اب اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی پاپولیرٹی کا گراف روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، روز بروز اس کا گراف اوپر جا رہا ہے۔ تمام لوگ جو ہے وہ عمران خان کی شکل میں اپنا ایک نجات دہندہ جو ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر بندے کی یہی اب یہ سوچ ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر آئیں گے اور جب وہ حکومت کے اندر آئیں گے تو یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہوگا۔ اس سے ایک تو یہ کہ جو ابھی اس وقت کے پاکستان کی جو معاشی ابتری کی جو صورتحال ہے اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس حوالے سے مطمئن ہے کہ اب تمام قوم جو وہ اس طرف جو ہے، یا قوم کے جو میجورٹی ہے وہ اس طرف لگ چکی ہے کہ عمران خان آئیں گے تو وہ ہماری مشکلات کو ختم کریں گے، ہماری مشکلات تبھی آسان ہوں گی۔ اور اس حوالے سے جو اس کے ذمہ داران ہیں وہ اس لیے مطمئن ہے کہ یہ تمام کا تمام پلندہ جو ہے، یہ تمام کے تمام جو گند ہے، جو یہ سارے کا سارا جو ہے عمران خان کے اوپر شفٹ ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب عمران خان آئیں گے تو وہ اس تمام جو مشکلات ہیں، تمام مصائب ہیں، تمام ایشوز ہیں، ان کو چٹکی بجا کے وہ حل کر لیں گے۔ حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر مسائل جس حد تک بڑھ چکے ہیں، پاکستان کے قرضے جس حد تک بڑھ چکے ہیں، پاکستان کے گردشی قرضوں میں جس حد تک اضافہ ہو چکا ہے، پاکستان میں مہنگائی جس حد تک جا چکی ہے، اور آئی ایم ایف اور جیسے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کا جو انفلوئنس ہے پاکستان کی اکانومی میں وہ جس حد تک وہ پینیٹریٹ کر چکا ہے، ان تمام چیزوں کو ایک دن میں ایک آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ ٹھیک کرنا ممکن نہیں۔ یہ ایک مسلسل جدوجہد ہوگی، اور جو بھی گورنمنٹ آئے گی اگر اس کی نیت پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کی ہو، پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کی ہو، تو وہ اس کو ریلیف دینے میں جو وقت درکار ہے وہ کئی سالوں پہ محیط ہوگا اگر اس کی نیت درست ہو۔ اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو پھر پاکستان کے معاشی حالات جو وہ مزید ابتری کا شکار ہی ہوں گے، ان کے اندر بہتری آنے کے چانس نظر نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بہرحال مسبب الاسباب ہے، وہ کسی بھی طرح کے حالات کے اندر سے وہ بہتری پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر کوئی بہتری پیدا کر دے تو ایک الگ سے بات ہے، لیکن جو پلاننگ ہمارے معیشت دانوں کی ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے، جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ ہر چیز کی شارٹیج ہے، پانی کی شارٹیج ہے، یہاں پہ بجلی کی شارٹیج ہے، یہاں پہ گیس کی شارٹیج ہے، یہاں پہ سب سے بڑی بات ول کی شارٹیج ہے۔ آپ کے جو وہ ایک چیز جو آپ کے اندر قوت ارادی ہے اس کی کمی ہے جو سب سے زیادہ۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی بری ہے۔ عدالتوں سے انصاف ملنے کے بارے میں جو عام پاکستانیوں کی سوچ ہے وہ یہی ہے کہ عدالتوں سے انصاف ملتا نہیں ہے، اور اگر جس کو ملتا ہے اس کو وہ ملا نہیں ہوتا بلکہ اس نے وہ انصاف خریدا ہوتا ہے۔ عام پاکستانیوں کی رائے اس کے بارے میں یہی بن چکی ہے، اور اس رائے کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پاکستان کو، پاکستان کے مسائل کو، پاکستان کے معاشرتی مسائل کو، پاکستان کے سیاسی مسائل کو اور پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام پاکستانیوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ پاکستان کو سخت فیصلوں کی ضرورت ہوگی، اور اس سخت فیصلوں کے اندر اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور پھر ہم جا کے ایک وقت کے بعد جو ہے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے پیارے وطن عزیز پاکستان کو ان تمام مشکلات میں سے نکالنے کے لیے جو اپنا کردار ادا کرے گی۔ جی ناظرین، یہ آج کی وہ گفتگو تھی، وہ باتیں تھی جو میں آپ سے دل سے کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو گفتگو ہے یہ میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ میں ہی ایک بات کرتا رہا ہوں،
آپ اس جو پروگرام ہے اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اس ڈبیٹ کو لے کے آگے چلیں. ہم ایک بندہ اپنی رائے کا اظہار کرے گا تو دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کی رائے کا احترام کرے گا، تو اس طرح سے میرا پیارا وطن پاکستان پھلے گا، پھولے گا اور ترقی کرے گا. آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.